السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عرفان ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ شاہین چینل۔ ناظرین، اس چھوٹے سے کارواں میں ہمارے ہم سفر بننے والے سبسکرائبر کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آئندہ اس کارواں میں شریک ہونے والے ساتھیوں کا دل و جان سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو چلتے ہیں آج اپنے نئے موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التین کے الفاظ معانی۔ التین انجیر ایک مشہور درخت اور اس کے پھل کا نام ہے جو بہت فائدہ مند ہے۔ الزیتون زیتون یہ بھی ایک مشہور درخت کا نام ہے جس میں بے شمار فائدے پائے جاتے ہیں۔ طور سینین سینین کا پہاڑ، طور اس پہاڑ کا نام ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ سینین یا سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے۔ ھذا یہ البلد الامین امن والا شہر، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ البلد کے معنی شہر، اس کی جمع بلاد آتی ہے یعنی بہت سے شہر۔ لقد یقیناً بغیر کسی شک کے اس کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی بات میں زور پیدا کرنا ہو۔ خلقنا ہم نے بنایا، پیدا کیا۔ فی میں احسن تقویم بہت خوبصورت سانچہ، بہت خوبصورت ساخت۔ ثم پھر رددناہ ہم نے اس کو لوٹا دیا، اسفل سافلین پستی والوں سے بھی زیادہ پست، گرے ہوئے لوگوں سے بھی زیادہ گرا ہوا۔ اسفل سب سے زیادہ گرا ہوا، سب سے زیادہ پست، سافلین پست لوگ، گرے ہوئے کمزور لوگ۔ الا مگر سوائے، الذین جو لوگ، آمنو وہ سب لوگ ایمان لائے، و اور عملو ان سب لوگوں نے کام کیا، صالحہ اچھا کام، جمع صالحات اچھے کام، لہم ان کے لیے، ان کا اجر اجرت، اجر مزدوری بدلہ، غیر ممنون بے انتہا کبھی ختم نہ ہونے والا، ماں کون سی چیز، جو نہیں، اور یہاں اس سے مراد کون سی چیز، یہ الفاظ یہ معنی لیے جائیں گے۔ یکذب جھٹلاتا ہے، جھٹلائے گا، بعد ان تمام چیزوں کے بعد، بالدین بدلے کے دن سے، قیامت کے دن سے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ ترجمہ: قسم ہے انجیر اور زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے اس محفوظ اور امن والے شہر کی، بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں اور مضبوط ساخت کے ساتھ بنایا۔ پھر اگر اس نے ہماری بات نہیں مانی، یعنی ہم پر ایمان نہیں لایا اور ہمارے دین اسلام کو نہیں مانا، تو ہم نے اس کو ذلیل لوگوں سے بھی زیادہ نیچے گرا دیا۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے ہماری بات مانی اور اچھے کام کیے، ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اے انسان، اب تو ہی بتا کہ تجھے قیامت کے دن سے انکار کرنے پر کیا چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ ترجمہ: قسم ہے انجیر اور زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے اس محفوظ اور امن والے شہر کی۔
تفسیر: ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے: انجیر، زیتون، طور سینا، مکہ مکرمہ۔ انجیر اور زیتون دونوں چیزیں طور سینین اور مکہ مکرمہ بہت زیادہ فائدہ مند اور بابرکت ہونے کی وجہ سے انسان کی جامعیت کے ساتھ خصوصی مشابہت رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہنے سے پہلے کہ ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈالا، ان کی قسمیں کھائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں اور مضبوط ساخت کے ساتھ بنایا۔ تفسیر: یعنی ہم نے اس کے وجود میں ظاہری و باطنی خوبیاں جمع کی اور جسمانی ساخت کو بہترین اندازے سے بنایا۔ تمام اعضاء کو اپنی اپنی جگہ پر اس طرح رکھا تاکہ وہ دوسرے تمام جانداروں سے خوبصورت لگے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ ترجمہ: پھر اگر اس نے ہماری بات نہیں مانی، یعنی ہم پر ایمان نہیں لایا اور ہمارے دین اسلام کو نہیں مانا، تو ہم نے اس کو ذلیل لوگوں سے بھی زیادہ نیچے گرا دیا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ہماری بات مانی اور اچھے کام کیے ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اسفل السافلین میں پہنچانے سے مراد اس کی مادی اور جسمانی کیفیت کے اعتبار سے پہنچانا ہے۔ جس طرح وہ اپنی ابتدا اور شباب میں ساری مخلوقات سے زیادہ حسین اور طاقتور ہوتا ہے، آخر میں اس پر ایسی حالت بھی آتی ہے کہ وہ بد سے بدتر اور برے سے برا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس انجام سے ایمان والے مستثنا ہیں اور ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ ترجمہ: اے انسان، اب بھی تجھے قیامت کے دن سے انکار کرنے پر کیا چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی اے انسان، ان دلائل کے بعد کیا وجہ ہے جس کی بنا پر قیامت کے دن کے بعد اٹھائے جانے پر انکار کیا جا سکتا ہے؟ یا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی جا رہی ہے کہ ایسے صاف بیانات کے بعد کیا چیز ہے جو منکرین کو قیامت کے سلسلے میں آپ کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا یہ لوگ اس بادشاہ سے ڈرتے نہیں ہیں جس کی بادشاہی کے سامنے تمام دنیا کی حکومتیں ہیچ ہیں؟ جب یہاں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں اپنے وفاداروں کو انعام اور مجرموں کو سزا دے سکتی ہیں، تو اس سب سے بڑے بادشاہ کی سرکار میں یہ توقع کیوں نہ رکھی جائے؟ وآخر الدعوانا